ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ اور زور لگاؤ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھکائے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، Bloody civilians! کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور وحشت میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے